أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ یونس. اب اس سورت کا نام کا ربط پہلے لکھ لیں جی. مشرکین و کفار سے برات میں سیدنا یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرح کمال حاصل کرنا ہے تاکہ لوگوں کو قوم یونس کی طرح توبہ کی توفیق ہو. معنوی ربط. پچھلی صورت میں قتال الاعداء کا ذکر تھا. اس صورت میں جہاد اللسان یعنی تصدیقات بالدلائل کا ذکر ہوگا جو مقابلہ اور مناظرہ میں ضرورت پڑتے ہیں. دعوے صورت جو تیسری اہم چیز ہوتی ہے صورت کے لیے، اس میں آپ کو تعارف صورت تو پتہ ہے نا. ہاں، صورت کا تعارف آپ کو یاد ہے. تو اس میں التصدیقات الالہیہ یہ اس صورت کا تعارف بھی ہے اور مختصراً دعویٰ بھی ہے. اب اس تصدیقات کو تھوڑا وسعت دیتے ہیں عبارت کے اندر تاکہ پوری صورت نظروں میں آ جائے. کیا لکھنا ہے جی؟ تصدیقات رب العالمین بآیات کتاب خیر الحاکمین. تو یہ تین چیزیں ہو گئی نا. دعوے صورت آپ کو اس انداز میں انشاءاللہ پوری صورت میں چلتے ہوئے نظر آئے گا کہ تصدیقات رب العالمین کی بھرمار ہے اس صورت کے اندر. مومنوں تمہارے عقیدے سچے ہیں، اس کی یہ تصدیقات ہیں. اور تمہارے عقیدے سچے ہیں، تمہارے دشمنوں کی ہر چال وہ تکذیب کا شکار رہی. جھوٹ ہی جھوٹ تھا، چاہے ان کے پاس پاور ہو، چاہے ان کے پاس کچھ بھی دبدبہ ہو وغیرہ. تو لہٰذا تصدیقات تمہارے رب کی طرف سے ہیں. ان نصائح پر چلتے رہو تو اپنی تمہاری تصدیق کا قدم برقرار رہے گا. قدم صدق یہ تمہارا برقرار رہے گا اور تمہارا چیلنج کوئی پورا نہیں کر سکے گا کہ جب تم کہو گے نا کہ اس قرآن جیسا کوئی بیان لے کر آؤ جو تمہارے دلائل میں، تمہارے انداز بیان میں سچا ہو تو لے آؤ، اس کا مقابلہ کرو. پوری روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہاری ان تصدیقات کو چیلنج کر سکے یا اس کے چیلنج کا جواب دے سکے. اللہ کریم مومنوں کو سمجھا رہے ہیں صحیفہ برات کے اندر. صحیفہ برات کہاں سے شروع ہوا تھا جی؟ سورۃ توبہ سے شروع ہوا ہے نا. تو اللہ نے پہلے تو براعات سکھائی ہیں. تصدیق تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے پاس ہے، سچا قدم تمہارے پاس ہے، تصدیقات تمہاری ہوتی رہے گی. لہٰذا تم نے لوگوں کی ضرورت نہیں، لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی. تم بری ہو کر رہو. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے تلوے چاٹنے والے ہو گئے تو مومن معاشرہ کیسے زندہ ہوگا اور مومن معاشرے میں کیسے اللہ کے احکام زمین پر نافذ ہوں گے؟ تم تو خلیفۃ اللہ فی ارض ہی، اللہ کی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو. تصدیقات کے انبار تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ساری شروع سے لے کر آخر تک کی اقوام کے ذکر تمہاری تائید کریں گے انشاءاللہ. دنیا کا زمین و آسمان سے لے کر سب کچھ فضا میں موجود تمہاری تصدیق کا باعث بن رہا ہے. تو تمہیں خوشخبری ہونی چاہیے کہ تم پکے ہو اور سچے قدم پر موجود ہو. لہذا مشرکین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، عملی طور پر بھی کچھ نہ بگاڑ سکے. سورہ توبہ اور سورہ الانفال کی حدود آپ نے دیکھ لی. اب علمی طور پر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کہ وہ نرے نجس ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، گند ہوتے ہیں. لہذا تمہارے پاس تو سچائیاں ہی سچائیاں ہیں. ایک اللہ خیر الحاکمین کے فیصلوں کو لے کر
اللہ کی زمین پر چلتے رہنا۔ لہذا وہ تصدیقات کیا ہیں اب تمہیں سمجھائی جاتی ہیں۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ دونوں صورتوں کو دیکھ کر ہماری وہ ایک سریکی کی کہاوت ہے نا، اندر ہوئے سچ تے گلی تے کھڑا ناچ، یا ہماری ہے یا ہمارے ساتھ والے علاقوں کی ہے۔ تو کیا مطلب، یعنی تب تمہارے دل میں سچائی موجود ہے تو پھر برات کرنے میں دقت کیا؟ لہٰذا سچے جب تم ہو تو پھر تو کسی قسم کا دین کا نفاذ کرتے ہوئے کوئی فیصلہ لیتے ہوئے تمہارے پاس رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اچھا جی، آپ کو یہ بھی ایک چیز بتائی تھی، یہ تو ہے نا صحیفہ برات کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ چلے گا صحیفہ برات، اور آپ کو بتایا تھا جو بھی صورت لفظ کتاب سے شروع ہو تو ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ کتاب ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کا اشارہ پورے قرآن کی طرف پھیر دیں، اگرچہ اس آیت کی تصاویر میں سے ایک تصویر ہوگی، لیکن اللہ نے ہر صورت کے شروع میں آیات الکتاب کا لفظ نہیں فرمایا۔ بعض صورتوں کے شروع میں تقریباً کتنی 21 صورتیں قرآن کی ہیں، تو ہر صورت جس میں کتاب کا تذکرہ ہوگا اس کی حیثیت کس چیز کی ہوگی جی؟ پوری کتاب والی حیثیت ہوگی۔ تو لہذا اس سے پہلے کتاب الہدا گزر چکی ہے، کتاب الانذار و تذکیر گزر چکی ہے، تو کتنی کتابیں گزر چکی ہیں؟ 2 کتابیں۔ تو اب یہ تیسری کتاب آ رہی ہے قرآن کے اندر، جس طرح کہ تیسرا صحیفہ ہے اسی طرح تیسری کتاب آ رہی ہے۔ تو اس کتاب کا کیا نام ہے جی؟ کتاب التصدیقات۔ یہ تصدیق کا لفظ بھی سورت کے اندر موجود ہوگا انشاءاللہ، ولیکن تصدیق۔ اور جی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں، کون سی آیتیں؟ یہ سورہ یونس والی، یہ سورہ یونس والی جو آیتیں ہیں یہ آیتیں کیسی ہوں گی جی؟ الکتاب الحکیم، ایسی کتاب کی آیتیں ہوں گی جو پکی کتاب ہے، الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہوگی، دانائی کی باتوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ دانائی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ دانائی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر صاحب عقل ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو لہذا وہ پکی اور دانائی کی باتیں ہوں گی، مضمون بھی پکے ہوں گے، انداز بھی پکے ہوں گے، دلائل بھی پکے ہوں گے، حکم واقعات بھی پکے ہوں گے، قصص بھی پکے ہوں گے، اور اسی طرح اس کی نصائح بھی پکی ہوں گی۔ جتنے بھی کتاب کے قدم ہیں وہ سارے کے سارے پکے ہیں جی۔ تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو تعجب ہونے لگا ہے؟ ہر سچی بات کو تو خوش ہونا چاہیے، اس پر حیران ہو کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کوئی نئی سی بات آ گئی ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہو گیا ہے؟ ان اوحینا الی رجل، جب اس کی تصدیقات آئیں گی نا تو یہ حیرانگی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھنا حیران کن انداز میں کس طرح تصدیقات اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، ہم پہلے قرآن پڑھتے تھے تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہوتی تھی، کیوں جی؟ ہے قرآن مزے والی چیز اور ہم پریشان بیٹھے ہیں، اس کی وجہ تدبر میں کمی تھی۔ جیسے ہی آپ تدبر کریں گے نا، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کا چہرہ حیران ہونا شروع ہو جائے گا، خوشیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گا، اور احکم الحاکمین کی باتیں اور اس کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مومن کیا ہوتے ہیں جی؟ آیات کے ذریعے یستبشرون، وہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ کافر کیا ہوتے ہیں؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان کی شکل پر 12 بج جاتے ہیں۔ تو جی دیکھا، ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، جو ہم نے وحی کی ہے ایک آدمی کی طرف، ایک مرد کی طرف، انہی میں سے اس وحی پر ان کو تعجب ہونے لگ گیا ہے۔ وحی 2 چیزوں پر مشتمل تھی، ان انذر الناس،
کہ لوگوں کو ڈراتے رہو، وبشر الذین آمنوا، اور مومنوں کو خوشخبریاں دیتے رہو، کافروں کو لوگوں کو ڈراتے رہو ایک اللہ کے عذاب سے، دنیاوی ہو یا اخروی ہو، یا جہاد کے ذریعے پچھلی صورتوں میں گزر چکا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، اور مومنوں کو خوشخبری کیا دینی ہے؟ احکام دے کر، دلائل دے کر، قانون دے کر، ضابطۂ حیات دے کر، اور ان کو نور و صفات سمجھا کر، انہیں مجاہدین کی حدود دے کر۔ سارے پچھلی صورتیں گزر چکی ہیں نا کہ وبشر الذین آمنوا، اور مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، تم اتنے تیار ہو چکے ہو، اتنی چیزیں تمہارے پاس آ چکی ہیں نظام حیات کی کہ ان لہم قدم صدق، ان کا قدم سچائی کا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ مومن بحیثیت مومن کے جو بھی قدم اٹھائے گا اس کا قدم اب سچا ہے۔ اب مومن بحیثیت مومن کے کون سا قدم اٹھائے گا؟ پچھلی صورتوں میں آپ احکام، قوانین، عقود، حدود اور اوامر اللہ کے پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا تمہارا ہر قدم بحیثیت ایمان کے تو سچا قدم ہے۔ کوئی حکم جب زمین پر نافذ کرنے لگیں گے نا وہ چیلنج نہیں ہو سکے گا، وہ صحیح ہوگا۔ کوئی قانون زمین والوں کو دینے لگیں گے، کوئی معاہدہ ان کے ساتھ کرنے لگیں گے، جو معاہدے اللہ نے ان کے ساتھ کیے ہیں تو وہ سارے کے سارے سچے ہیں، ان میں فائدے ہی فائدے ہیں، اور اسی طرح جو جس حد بندی میں وہ رہیں گے وہ بھی فائدے ہیں۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اچھا، کافروں نے تعجب کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یہ تو تھا وحی کا خلاصہ، لہذا ہماری اس وحی سے کافروں کو بڑا تعجب ہو گیا ہے۔ تو کیسے تعجب کیا جی؟ اظہار تعجب یہ ہے، قال الکافرون ان ھذا، اس کا مطلب ہے اکان للناس عجبا، ناس سے مراد کافر تھے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہنے لگے اس کے انداز بیان کو دیکھ کر، اس کی دل کو چھو لینے والے دلائل کو دیکھ کر لگتا تو یہ ہے یہ کوئی جادوگر ہے، جو بھی بات بیان کرتا ہے اس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، لہذا لوگ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، لگتا ہے یہ جادو ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے لگتا ہے یہ سچائی ہے، اور سچائی ہر جگہ چل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں اتنا اثر پذیر ہے کہ لگتا ہے یہ جادو ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، جبکہ مومن کیا کہیں گے؟ یہ تو سچائی ہے، سچائی ہی اثر پذیر ہوتی ہے۔ ان ربکم اللہ، اچھا دو باتیں بیان ہوئی، اکان للناس عجبا، ان اوحینا، یہ دو چیزیں۔ اب ان اوحینا کی تصدیق آ رہی ہے نمبر 1، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، کیونکہ ہم نے وہی کیوں کی؟ اب ذرا دلیل کی فٹنگ دیکھنا، ہم نے وہی کیوں کی؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے۔ رب کسے کہتے ہیں جی؟ اب تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ پچھلی ساری صورتوں میں ربوبیت آپ پڑھ چکے ہیں۔ رب حاکم مطلق کو کہتے ہیں، جس کا قول بھی چلے اور جس کا حکم چلے اور جس کی ہی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، یعنی توحید فی الحاکمیت، توحید فی الوہیت، جس کو سزاوار ہے وہ ہمارا رب ہے۔ تو رب تمہارا کون ہے؟ اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، کیونکہ رب تمہارا پالنہار یعنی حاکم مطلق تمہارا اللہ ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں کی مقدار میں۔ کتنے آسمان اللہ نے بنائے جی؟
وہ 7 آسمان بنائے 6 دنوں کی مقدار میں، 6 دنوں کی مقدار میں تو 7 ہی بنائے نا. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات فی یومین واوحى فی کل سماء امرها وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا. تو جی یہ جی صورت حامیم السجدہ میں آئے 7 آسمان تو اللہ نے 6 دنوں کی مقدار میں بنائے. باقی آسمان تو کتنے ہیں جی، اس کا ذکر تو سورہ الانعام کے شروع میں بتا دیا تھا جی تفصیلی. لہذا 7 آسمانوں کا تذکرہ اللہ نے کیا تو 7 بلند چیزیں کوئی ایسی ہوں گی نا جس میں اللہ نے ہمارے سبق کے لیے رکھی کہ تم ان کو ذرا دیکھو تو صحیح. وہ 7 چیزیں ہمارے لیے ہیں. ان میں ایک چیز کیا ہے جی، وجعل القمر فیہن نورا. وہ اللہ نے ان میں سے ایک چاند بھی بنایا ہے، چاند ہے، سورج ہے. اسی طرح سماء الدنیا، یہ جو قریبی اونچائی ہے نا، اس کو اللہ نے مختلف چیزوں سے مزین کر رکھا ہے. قریبی اوپر والی چیز، تو یہ سارا سسٹم سائنسدان بھی حیران ہیں کہ یہ ہماری زمین 7 قسم کی بلندیوں سے ان کے محور میں یہ بند ہے. انہی کے محور کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں 7 قسم کی چیزوں سے. کیونکہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کے 2 معنی کہ زمین بھی ان 7 کی طرح ہے. یہ 8ویں چیز ہے، جس طرح وہ مدار میں چل رہی ہیں یہ بھی ان کی طرح مدار میں چل رہی ہے تو دیکھنے میں تو یہ بھی سما ہے، کیونکہ جس طرح وہ تیر رہی ہیں یہ بھی تیر رہی ہے. فلک تو یہ ہے، اور اس کی نسبت باقی چیزوں کو 7 آسمان فرمایا ہے. تو یہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کا دوسرا معنی بھی سمجھایا تھا کہ 7 چیزوں جیسی، اوپر والی چیزوں جیسی زمین کے اوپر ٹکڑے موجود ہیں جی. 7 بر اعظم اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اللہ نے بنائے ہیں وہ 7 آسمان، 7 بلندیاں جس کا تعلق ہماری زمین کے ساتھ ہے، جس کی کشش ثقل اور جس کا محور، جس کے مدار، اور جو اوپر سے آنے والی زمین پر چیزیں ہیں وہ اللہ نے 7 دنوں کے اندازے میں بنائی ہیں. تو یہ اللہ پہلے تو اپنی حکومت پیش کر رہے ہیں کہ زمین کے متعلقات، اپنی حکومت ذرا دیکھ لو، اس حکومت کا رب کون ہے. ان ربکم اللہ. پھر اس زمین پر اگر ہم کوئی حکم نازل کریں تو لوگوں کو تعجب ہونے لگ جاتا ہے. چیز ہماری ہے، اس کے ارد گرد سارا نظام ہم نے بنایا ہے. اب اگر اس کے اندر امر نازل کرے تو کوئی اور کرے، تعجب تو یہ ہونا چاہیے. جس کی چیز ہے وہ امر نازل نہ کرے تو اس پر کیا تعجب ہے جی. اللہ نے جب امر نازل کیا ہے ثم استوى علی العرش، پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی حکومت کسی اور کے حوالے کر دی ہو. پھر یہ بھی سن لو استوى علی العرش، ثم تاکید ذکری کے لیے، یہ نہیں کہ پہلے اللہ نے بنایا پھر اللہ نے حکومت پر قبضہ کیا. بنانا ہی حکومت کرنا ہے تو ثم استوى. پھر یہ بھی سن لو کہ اللہ غالب ہوا. استوا کا صلہ علی آ جائے تو مانا غلبا. استوا فلان علی الدابہ اے غلبا. استوا علی العرش، غالب ہوا اللہ عرش پر، تخت پر. یہ کنایہ ہوتا ہے حکومت سے. کیوں جی؟ کہ بادشاہوں کو کا ایک تخت بنا ہوتا تھا، جس طرح ملکہ بلقیس کا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ تخت تھا. تو بادشاہوں کی عادت پرانی یہی ہے کہ وہ اپنی بیٹھک ایک بناتے ہیں جس کے سامنے ان کے چمچے کھڑچے وزیر وزراء یہ سارے بیٹھا کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک تخت سجایا ہوا ہوتا ہے. تو تخت کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ یہاں پر بادشاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا. تو یہ ذکر تخت یہ پوری حکومت سے کنایہ ہونے لگ گیا. تو لہذا فرمایا ثم استوى علی العرش. تو عرش یہ کنایہ از حکومت ہے. وکان عرشہ علی الماء، جس طرح کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے. یہ موضع کا ذکر بطور کنایہ کے ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی تیرا گھر پانیوں پر ہے، تجھے کبھی کوئی ضرورت میری نہیں پڑے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا گھر پانیوں پر ہے، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تخت بادشاہی سے عدم احتیاجی سے کنایہ ہے.
عرش یہ تخت حکومت سے کنایا ہے، اور کان عرشہ علی الماء کنایا عدم احتیاجی سے ہے۔ اللہ بادشاہ بھی خود ہے، محتاج بھی کسی کا نہیں ہے، لہذا اس سے وہ اشکال حل ہو گئے کہ عرش پر اللہ مستوی تو ہے لیکن ہم اس کی کسی کیفیت میں نہیں پڑھتے، عرش کو اصل مانتے ہیں اور اس کی کیفیت پر تعویل کرتے ہیں کیا جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنہ کا نظریہ ہے ایک، جس میں علامہ ابن تیمیہ اور بعض محدثین رحمہم اللہ ہیں۔ تو جبکہ بیشتر محدثین اور محققین یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو متشابہ آیات قرار دیا ہے، جبکہ خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ آیات قرآن میں متشابہ ہوں گی، تو پھر ہم ان متشابہ آیات کو متشابہ ہونا تو مانے نا۔ تو مثلا استوى علی العرش ہے، کان عرش علی الماء ہے، یوم یکشف عن ساق ہے، بل یداہ مبسوطتان ہے، وجہ ربک ذی الجلال ہے، اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری متشابہ ہیں۔ اگر یہ متشابہ نہیں ہے تو پھر متشابہ پھر کون سی رہیں گی؟ صرف حروف مقطعات ہی بچیں گے جی، جبکہ کچھ ان کو بھی متشابہ نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن میں آیات متشابہ تو ہیں، متشابہ وہ ہوتی ہیں مجہول المعنی مجہول المراد، جیسے حروف مقطعات، یا مجہول المراد، معنی تو اس کا پتہ ہوتا ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے۔ استوى علی العرش، اس کا معنی تو پتہ ہے لیکن اس کی مراد مجہول ہے، لہذا پورے کے پورے لفظ کے بارے میں تعویل کر دو بجائے اس کے کہ اس کا محمل میں، اس کے محتمل میں آپ تعویل کریں۔ پوری کی پوری آیت اس طرح ہے کہ ہمیں اس کا یہ الفاظ کنایہ بن رہے ہوتے ہیں اپنے دوسرے معنی کا، ورنہ یہ لفظ کی مراد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ استوى علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ یداہ مبسوطتان کی مراد حتمی کیا ہے؟ البتہ یہ جس چیز سے کنایہ ہوتے ہیں نا، ہمیں وہاں تک تو پہنچنا ہے، لہذا جب یہ معنی کریں گے نا تو اللہ کا مستوی ہونا ذہن سے ختم ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ کہ لا تدرک الابصار، اللہ کو عقول کسی طرح نہیں پا سکتی، نہ نفیاً نہ اثباتاً۔ اللہ کی صفات اس کا عین بھی نہیں ہے، اس کا غیر بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے نا، آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا کہ عین بھی نہیں ہے اور غیر بھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی صفات اس کا، ہم کہتے ہیں عین اور غیر ہونا یہ تو صفات مخلوق میں چلتا ہے۔ اللہ نہ عین ہے، اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے، یعنی عینیت اور غیریت کا وہاں تذکرہ ہی نہیں چلتا، بحث بھی نہیں بنتی کہ اللہ ہے تو صحیح اپنی صفات سمیت، لیکن اس پر یہ بحث نہیں بنتی کہ وہ کیسی ہے۔ نفیاً یا اثباتاً لا تدرک الابصار، کسی طریقے سے بھی عقول اس کو نہیں پا سکتی، لہذا اللہ کے استواء کو بھی ہم یہ نہیں قول کر سکتے کہ وہ اثباتاً ہے، یا ہم کیا کہیں گے؟ بس کما یلیق بشانہ، اللہ کی ہر صفت موجود ہے، کس طریقے سے نفیاً اثباتاً ہم اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکال سکتے، کیونکہ العجز عن درک ذات ادراکو والبحث عن سر ذات اشراکو، اللہ کی ذات کو نہ پا سکنا بھی پا سکنا ہے، یہی تو ادراک ہے کہ ہمیں اللہ کا کوئی ادراک نہیں۔ جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو نہیں پا سکتے، سمجھو اب آپ نے پہلی سیڑھی کراس کر لی ہے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہونے لگ گئی ہے۔ کیوں جی؟ کہ اگر بحث کریں گے نا والبحث عن سر ذات اشراکو، بحث کریں گے نفیاً یا اثباتاً تو اللہ کو کسی نہ کسی جیسا بنا ڈالیں گے، تو یہ شرک لازم آ جائے گا، لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے جی وہ اشکال بھی حل ہوا۔ ثم استوى علی العرش سے یہ کنایہ ہے جی عدم احتیاجی سے۔ ثم استوى علی العرش، پھر یہ بھی سن لو تخت بادشاہی پر خود متمکن اللہ ہے۔ کیوں جی؟ لہذا جب تخت بادشاہی پر خود متمکن اللہ ہے تو یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیریں خود کرتا ہے، لہذا ان سارے امور میں ایک امر یہ بھی تھا کہ میں وہی کروں ایک بندے پر کہ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔ تو جب
یہ میں کر سکتا ہوں تو اس پر کیا تعجب ہے؟ تعجب تو اس پر کرو جو یہ کر نہ سکتا ہوتا اور پھر دعویٰ کرتا، تعجب تو اس پر ہونا چاہیے۔ کیا ہی خوبصورت انداز ہے جی اللہ کریم کی تصدیقات کرانے کا۔ یہ تو تصدیقات اتیان وحی کی ہے، ابھی تو وحی کی تصدیقات جب شروع ہوں گی تو مزہ تو وہاں آئے گا۔ ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے برابر کا کوئی ہو، چلو اللہ سے بڑا کوئی اور نہ ہو تو اللہ کے برابر کا کوئی ہوتا ہو کائنات میں، تو اس لیے وہ وہی کرتا ہو۔ تو فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے شفیع بن کر جائیں، کیونکہ سفارشی ڈھونڈنا پڑتا ہے نا جی کو برابر کا، کہ جا جی فلاں سے سفارش میری کراؤ جی، تو فرمایا اللہ کے برابر کا بھی کوئی نہیں۔ ہاں سفارشی ہوگا لیکن وہی وہ بھی معزون من اللہ ہونا کہ الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بعد اگر کوئی سفارش چاہے تو کر سکتا ہے، ویسے کائنات میں کوئی سفارشی نہیں ہے۔ ما من شفیع، کسی قسم کا کوئی شفیع نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، لہذا جب اللہ سے برتر بھی کوئی نہیں، اللہ کا ہم سر بھی کوئی نہیں، تو پھر کم تر تو خود بخود کوئی نہیں، تو پھر کیا بنا؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی تو ہے نا اللہ جو تمہارا رب ہے۔ پہلے فرمایا تھا ان ربکم اللہ، اب فرمایا ذالکم اللہ ربکم، پہلے اللہ کا لفظ بعد میں تھا اور رب کا دعویٰ تھا، اور اب اللہ کا لفظ پہلے ہے نتیجے کے طور پر کہ یہی تو ہے نا اللہ جو تمہارا رب ہے، جو ہم نے دعوے میں کہا تھا ان ربکم اللہ فاعبدوہ، سو اسی ہی کی عبادت کرو۔ اب آپ کو پتہ چل گیا نا عبادت کا امر تو سورت بقرہ میں آ چکا ہے، تو یہاں کیوں آیا؟ نتیجتاً آیا، لہذا یہ دعوے سورت تو نہیں نہ بنے گا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، لہذا یہی تو ہے نا، انہی صفات والا تو ہے نا اللہ ربکم جو تمہارا حاکم مطلق ہے، فاعبدوہ، آپ کے سامنے سارے کے سارے متداول چیزیں گھومنے لگ جائیں تب جو ہے آپ کو فرق یاد ہوں گے انشاءاللہ۔ افلا تذکرون، دھیان کیوں نہیں کرتے کہ چیزیں تو تمہارے آس پاس تصدیقات کی موجود ہیں، اگر تم دھیان کرتے تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا، تمہیں خواہ تعجب نہ کرنا پڑتا۔ الیہ مرجعکم، صرف اتنا ہی نہیں، چلے بھائی ہماری زندگی تو اللہ کے کنٹرول میں ہے اور پھر اگلا جہان کسی اور کے پاس ہوتا تو لہذا وہ وہی کر لیتا، تو فرمایا کائنات کا دوسرا حصہ بھی کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، دو آیتیں ہو گئی نا جی۔ پہلی آیت کے اندر اللہ نے مبدا اور معاش کا ذکر کیا اور اس کے بعد معاد کا ذکر ہوگا، یعنی ابتدا بھی اور جو زندگی گزر رہی ہے وہ بھی، اس کا تذکرہ، اور آخر میں معاد کا ذکر ہے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر تم ساروں کا جانا ہے، کسی اور طرف جانا بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کون ہوگا جس کی طرف تم جاؤ اور وہ تمہارا آخرت کو کنٹرول کرے، لہذا اس کے لیے تم جا کر زندگی کا نظام چلاؤ اور اس کو وہی کرنی پڑے، تو پھر لوٹ کر بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہی نظام حیات کے بارے میں پوچھے گا تو پھر وہی اللہ نظام حیات نازل کر سکتا ہے، اس پر تعجب کیا؟ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہی تم نے جانا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اس تصدیق کی علت پیش کر دی، کیوں جی اللہ کی طرف جانا ہے؟ اس لیے کہ مخلوق کو نئے سرے سے بناتا بھی وہی ہے، ثم یعیدہ، اس کو اسی صورت میں اعادہ بھی دوبارہ کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، ختم کرنا اور دوبارہ لے آنا، دونوں فرد شامل ہو جاتے ہیں اعادے کو۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے مخلوق کو نئے سرے سے بنایا، پھر دوبارہ یہی شکل دے گا۔ اللہ نے مخلوق کو نئے سرے سے بنایا، یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، پھر اللہ اس کو معدوم بھی اسی طرح
کرے گا. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا. کیوں اللہ دوبارہ لوٹائے گا اور اللہ کی طرف کیوں ساروں نے جمع ہو کر جانا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا، کیوں؟ تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کام کیے نیک. کون سے نیک کام جی؟ اور پیچھے ذکر جن کا گزرا ہے، احکام کی صورت میں، قوانین کی صورت میں، معاہدوں کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، عملوا الصالحات. اسی لیے اس کا آسان سمانا کرتے ہیں سنت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. ویسے تو کوئی عمل صالح اس وقت تک نہیں بنتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے نہ نکلا ہو. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ ان کو انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے پورا کا پورا. والذین کفروا لہم شراب من حمیم. بالقسط فرمایا، بالعدل نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ برابر نہیں دیں گے بلکہ زیادہ دیں گے. اللہ انصاف کے ساتھ دیں گے اور دلیل موجود ہوگی کہ میں اس کو یہ بدلہ کیوں دے رہا ہوں. البتہ اللہ دیں گے تو زیادہ نا انشاءاللہ. اللہ اپنا فضل ارشاد نصیب فرمائیں گے. والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم. اور کافروں کو کیا ملے گا جی؟ ان کے لیے پینا ہے کھولتے پانی کا اور عذاب ہے علیم. کیوں جی عذاب علیم ہی کا ذکر ہونا چاہیے تھا؟ شراب من حمیم کا ذکر کیوں آیا؟ الجزاء من جنس العمل، کیونکہ تصدیقات کا تعلق زبان سے زیادہ ہے نا جی، اور انہوں نے تعجب بھی تو اسی زبان سے کیا تھا. تو لہم شراب من حمیم، پہلے علاج تو اس زبان کا کریں گے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا يكفرون. اس لیے کہ کفر جو اسی طرح کیا ہے جی. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. او جی یہ اللہ نے حکومت اپنی ساری رکھی، مبدا معاد معاش اللہ کے پاس ہے، لہذا وہی کرنا تو بنتا ہے، وہی تو اللہ ہی کر سکتے ہیں. اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اچھا جی اس کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں تمہارے معاش کے اندر اور بھی چیزیں موجود ہیں، وہ بھی کسی اور نے نہیں، وہ بھی اللہ نے کی ہیں. مثلا کیا جی؟ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے سورج کو چمکتا، والقمر نورا، اور چاند کو چاندنا اللہ نے بنایا ہے، یعنی چاندی کی طرح جو چمکتا ہے. اور ضیاء کے اندر پیلی سی روشنی ہوتی ہے اور نور کے اندر سفید سی روشنی ہوتی ہے. والقمر نورا، اس لیے کہ اس کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی روشنی گرم ہوتی ہے. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. ایک تو یہ فائدہ. وقدرہ منازل، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں. وقدرہ، یہ چاند کی منزلیں، یا ہو سے مراد مذکور یعنی چاند اور سورج دونوں کی منزلیں. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ پہچانو تم گنتی برسوں کی. چاند کو اللہ نے کیوں اس کی منازل طے کرائیں؟ اس لیے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور سورج اور چاند دونوں کی منزلیں اسی لیے طے کرائیں تاکہ سورج کے ذریعے تم سالوں کا حساب لگا سکو اور چاند کے ذریعے اس کے علاوہ کوئی بھی حساب لگا سکو. وہ دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے اور مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. گویا ہماری جو معاش ہے نا، اس کے اندر چاند اور سورج کی روشنی کی علی وجہ الاتم ضرورت ہے. اگر چاند اور سورج کی روشنی چلی جائے نا، ہماری زندگی کا 80% حصہ ٹھپ ہو کر رہ جائے. اگر آپ سوچنے پر آئیں تو اس کو سوچنا شروع کر دیں. ہمارے کھانے پینے کے اندر ان کی روشنیوں کا اثر ہے وغیرہ ذالکا. سورج کی روشنی ہوتی ہے تو چیز پکتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے تو چیز کے اندر اس کی ضرورت کی مٹھاس پڑتی ہے. ورنہ وہ مالٹے جو آپ نے 15 تاریخ سے پہلے کھائے ہوتے ہیں
وہ آپ کو میٹھے نہیں لگتے، اور جو چاند کی 15 کے بعد آپ خریدنے جاتے ہیں وہ آپ کو کیوں میٹھے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان پر روشنی پڑی ہوتی ہے، بشرطے کہ اللہ بادل درمیان میں لے آ کر ان کی مٹھاس کو متاثر کر دے، اللہ چاہے تو جی، لہذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکات ہوتی ہیں۔ تو جی ہماری معاد اور معاش چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی پر زیادہ مشتمل ہے، اور اسی طرح جی ان دونوں کے ٹائمنگ کی ترتیب سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ ذرا 1 منٹ اوپر نیچے کر کے تو دیکھو، ساری زندگی کا نظام تہو بالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک یہاں ڈکٹیٹر آیا تھا نا پاکستان کے اندر، اس نے 1 گھنٹے کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، گھڑیاں تبدیل کی، اور جی ساروں کے سر پر ہاتھ ہوتا تھا، بھائی 8 بجے آنا، کون سے 8 بجے، نئے والے 8 کے پرانے والے 8؟ یہ مثال ہے، یعنی ساری زندگی تہو بالا ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا 80% حصہ اسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو تمہاری جو معاد کا مین پروگرام ہے نا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے اس کو کیوں بنایا؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے کہ حق پر تعجب کرنے کے لیے؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے سمجھ تو آ جانی چاہیے۔ یفصل الآیات، اللہ یوں تفصیل سے دلائل دیتا ہے، لیکن اس قوم کو یعلمون، کوئی علم تو رکھے نا ان چیزوں کا، جس کو ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ ہو، بس آیا پیا کھایا اور سویا، تو پھر اس کو تو تعجب ہونا ہے نا کہ یہ اللہ نے کیوں وحی کی۔ تو کہا اس کو ذرا توجہ سے دیکھو، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض۔ اچھا یہ تو ہو گئی پوری مبدا معاد معاش اور اس کے اندر درمیان میں چلنے والا مکمل نظام۔ پھر ان چیزوں کو جن کو اللہ نے بنایا ہے، آسمان و زمین جتنے بھی اللہ نے تخلیق کیے، ان کے اندر تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ مثلا زمین کے اوپر تبدیلی آتی ہے دن اور رات کی، اور جتنی بھی باقی بلند چیزیں ہیں ان کے اندر کئی تبدیلیاں آتی ہوں گی، کبھی نوٹ ہو سکتی ہیں کبھی نوٹ نہیں ہو سکتی، تو اس کو اللہ نے فرمایا وہ تبدیلیاں بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض۔ خلق اللہ السماوات کا تذکرہ تو آ گیا، یہاں فی السماوات کی چیزیں دکھانا مقصود ہے۔ بے شک آسمان رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آنے جانے میں تبدیلیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں جی، آنا جانا، گرم ٹھنڈا ہونا، بڑا چھوٹا ہونا، گرم سرد ہونا، یہ ساری تبدیلیاں ہیں، اختلاف کی ساری تصاویر ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، زمین کی ساری تبدیلیوں کو بے شک نوٹ نہ بھی کرو، وہ موٹی موٹی تبدیلیاں جو ہر موٹے دماغ میں بھی آ سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دقیق دماغ ہی ان کو چن سکے، ہر موٹے دماغ میں بھی آ سکتی ہے، دادی دادے کو بھی پتہ چل سکتی ہے، جوان اور بچے کو بھی پتہ چل سکتی ہے کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے، یہ کس کے کنٹرول میں ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جتنی بھی چیزیں اللہ نے ان بلندیوں میں بنائی ہیں، کتنی چیزیں اللہ نے بلندیوں میں بنائی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، روزانہ تبدیلیاں آتی ہیں، آندیاں ہیں، ہوائیں ہیں، گرمیاں ہیں، کبھی دھوپ تیز ہے تو کبھی ہلکی ہے، تو کبھی آج اتنی ہے تو کبھی اتنی ہے۔ والارض، اور زمین پر کتنی تبدیلیاں ہیں، کوئی زمین ہے اگانے والی، کوئی پہاڑوں والی، کوئی پانیوں والی، اور جو اگانے والی ہیں پھر ان کے اندر فرق ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو اندر سے نکل رہی ہیں، کبھی تو بیل بوٹے نکلتے ہیں، کبھی تیل نکلتا ہے، کبھی نمک نکلتی ہے، مختلف چیزیں ہیں، کتنی تبدیلیاں آتی ہوں گی۔ لآیات لقوم یتقون، اس کے اندر کئی دلائل ہیں، لیکن اس کے لیے جو کم از کم اللہ کی نافرمانیوں سے، کفر و شرک سے، تعجب سے بچنا چاہتے ہوں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتقون ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا۔ اچھا جی، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے،
وحی کرنے پر. لہذا یہ تو بات پوری ہو گئی. اس کے اندر دو چیزیں اور بھی موجود تھیں. وحی انذر الناس اور بشر الذین آمنوا پر مشتمل تھی. لہذا ڈرانا کیسے ہے؟ یوں ڈرانا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، کیونکہ انا کا لفظ آیا، معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ کا مطلب تو یہ ہے کہ پیچھے بات چل رہی ہے. پہلے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا، لوگوں کو تعجب ہونا تو نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ان ربکم هو الذی جعل الشمس ان فی اختلاف اللیل والنہار. اور پھر اس کے اندر ایک وحی جو ہوئی تھی نا، وحی کون سی ہوئی تھی؟ ذرا یہ بھی وحی کا مضمون بھی قابل تعجب تو نہیں تھا. وحی بھی تعجب نہیں ہے، وحی کا مضمون بھی قابل تعجب نہیں تھا. کم از کم ان کو تعجب تو نہیں کرنا چاہیے. وحی کا مضمون یہ تھا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. یہ ہم نے کیوں مضمون پیش کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، جو لوگ نہیں عقیدہ رکھتے ہمارے ساتھ ملنے کا، یعنی انہوں نے دنیا کو ہی اصل سمجھ رکھا ہے. حالانکہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اس زمین پر آئے ہیں راہ گزر کے طور پر، ان کے سامنے کو منزل ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. مومن ایک راہ گزر کے طور پر آتا ہے. وہ زمین کوئی دنیا پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا، چاہے اس کو محل ماڑیاں بنگلے جہاز سب کچھ دے دو، ساری زمین اس کے نام کر دو، مومن پھر بھی کہے گا پھر کیا بنے گا. مومن کہے گا پھر کیا بنے گا؟ اگر پھر بھی یہ سب کچھ نہیں بنا سکتے تو مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے. مومن کہتا ہے مجھے آخری سفر چاہیے جس کے بعد کبھی کوئی زوال نہ آئے، مجھے وہ کمال چاہیے. تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، اور کافر وہ تو ہمارے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو ملنا ہی ہے. حالانکہ مومن تو صرف اسی کو کمال سمجھے ہوئے ہے. اور کافر ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی کے ساتھ خوش ہو گئے. اچھا خوش بھی ہو جاتے نا تو بنتا تھا واطمأنوا بها، اسی پر مطمئن ہو گئے. ابھی خوش ہو کر اطمینان صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہونا چاہیے. چلیں جی اللہ نے یہ مجھے دیا ہے الحمدللہ، کھانا پینا اچھا چل رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا چل رہا ہے، لیکن میں اطمینان اس پر نہیں، اطمینان اس پر کروں گا جب میرے اللہ مجھے جنت الخلد میں داخلہ دیں گے، تو اس وقت اطمینان آئے گا. جبکہ کافر ہیں صبح سے لے کر شام تک ان کے تو سامنے پروگرام ہی دنیا ہے. واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور یہ لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. آیات کے دو افراد ہیں، ایک دلائل اور جو بیان ہونے والے دلائل، اور ایک مدلولات جن کو بیان کیا گیا ہے. یہ ساری کی ساری آیات ہیں. ان والذین هم عن آیاتنا، دلائل سے بھی ان کے مدلولات سے بھی، غافلون بے خبر ہیں. دلائل ہم نے سنائے، مدلولات دکھائے، تو یہ دونوں سے غافل ہے نا، اس لیے ان کو تعجب ہو رہا ہے. تو پھر ان کو ڈرانا تو چاہیے کہ تم بڑی غلط پٹڑی پر جا رہے ہو. انذر الناس کی دلیل آ گئی نا. آئے کس لیے تھے اور کر کیا رہے ہو، لہذا تمہارا انجام بڑا خطرناک ہے. تم پٹڑی سے اترے ہوئے ہو. آ را کہ تو میری بترکستان است، جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے نا، ہرگز بکابا نہ رسیدی اے عرابی. آ را کہ تو میری بترکستان آستا. اگر کعبہ ادھر ہو اور آپ نے رخ ادھر کیا ہو تو جتنا مرضی خلوص سے چلتے رہیں، کعبہ پہنچیں گے کبھی؟ تو لہذا جو پٹڑی اللہ نے تمہیں زندگی میں عطا کی ہے، دنیا کی زندگی کی، چلنا تو اس پر چاہیے تھا. دنیا تو گزر جائے گی، گرمی سردی بھی گزر جائے گی، بھوک پیاس بھی گزر جائے گی، یہ وقت گزر جائے گا. کوئی وقت ایک ساتھ نہیں رہے گا. جو نہ گزرنے والی چیز ہے نا جی، اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے. تو سمجھو کافروں کی زندگی سے ہم نکلے ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ ڈراوے والے لوگوں سے نکلے ہوئے ہیں، پھر تبشیرات والے لوگوں میں انشاءاللہ رہیں گے. یہ ہے. اور اولئک مأواہم النار، ان کو ایک تو بتا دو کہ تمہارا
چلنا ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا ان کو انجام حتمی بھی بتا دو۔ حتمی انجام کیا ہے جی؟ اولئک مأواہم النار، تو یہ انذارات کامل ہو گئیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس چیز کا ان کو بدلہ ملا ہے جو یہ کمائی کرتے رہے ہیں۔ کیا کمائی کی ہے انہوں نے جی؟ ابھی آپ نے دیکھا غفلت کمائی ہے انہوں نے، یہ ساری غفلت ہی غفلت انہوں نے کمائی ہے، اسی کا بدلہ ملے گا۔ ان الذین آمنوا، وہی کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ بشر الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے وہی جتنی بھی اللہ نے مومنوں کے لیے بھیجی ہے نا، یہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، حالانکہ اس میں احکام ہیں، قانون ہیں، معاہدے ہیں، حدود ہیں، تو اس ساروں میں مومنوں کا فائدہ ہے۔ اشارہ جتنی بھی مومنوں کی طرف وہی آتی ہے نا، اس میں فائدہ پھر بھی مومنوں کا ہے۔ جتنے بھی احکام اور نواہی کیے گئے، اس میں فائدہ اللہ کا نہیں، فائدہ تمہارا ہے۔ تم سارے اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی حکومت کو بڑھا نہیں سکتے۔ تم سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کی حکومت کو گھٹا نہیں سکتے، تو فائدہ تمہارا ہی ہے نا جی، جتنے بھی احکام ہیں۔ تو ہماری وحی کے یہی دو خلاصے ہیں جی۔ لہذا یہ خوشخبریاں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس وحی کے اندر خوشخبری حصہ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لہذا اب وہ اشکال حل ہوا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات پہلے بھی گزر چکا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پھر بھی آ رہا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ پریشانی ہے، اشکال میں پڑ گئے، لہذا اشکال تو بنتا ہے۔ تو ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ کوئی اور تھی بطور علت کے، اور یہ کوئی اور تھی بطور تصدیق کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، تصدیق مضمون وحی تبشیر والے، کیا جی؟ کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، مومنوں کو خوشخبری دو کہ تمہیں سکھاتا ہے تمہارا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ مومنوں کو خوشخبری دو کہ تمہارا نظام حیات بڑا قابل دید ہوگا، مثالی ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ کیوں جی؟ کہ یہدیہم، ان کے مان لینے کی وجہ سے ان کو ان کا رب سکھاتا ہے۔ ودلل متقین، ایمان لے آئے نا اپنے رب پر، تو ان کو ان کا رب سکھاتا ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کن کے نیچے جی؟ مومنوں کے نیچے، یعنی ان کے امر کے نیچے جاری ہوں گی۔ تب بھی معنی سمجھ آ گیا کہ یفجرونہا تفجیرا، یہ چلائیں گے ان کو نالیاں بنا کر ان کے امر کے نیچے، جس طرح کہ فرعون نے کہا ہذه الانہار تجری من تحتی، تو تحت سے مراد تجری من تحت امرہم، تو یفجرونہا تفجیرا، جیسے جیسے اشارہ کرتے جائیں گے جنت کی نہریں وہاں آتی جائیں گی۔ آپ بے شک میری نہر کو اشارہ کر لینا، وہ آپ کی طرف آ جائے گی، تو میں بھی آپ کی نہر کو بھی اور اپنی نہر کو بھی کہہ سکوں گا۔ تو دیکھو جی، کہو الحمدللہ، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوگی ان کے نیچے، یعنی ان کے اشاروں کے نیچے، یا پھر مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے ان کے مکانات کے نیچے ہوں گی، ان کے محلات کے نیچے ہوں گی، ورنہ تو بھئی اس کے نقشے اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، تو لہٰذا وہ کیسے ہوں گی جی؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار، ان کی دعا، ان کی گپ شپ، یعنی ان کی ساری کی ساری آواز، اس کو دعا سے تعبیر کیا، کیونکہ لفظ دعا یہ قول کو بھی شامل ہوتا ہے، پکار کو بھی شامل ہوتا ہے، خوشی کو بھی شامل ہوتا ہے، پریشانی کو بھی شامل ہوتا ہے۔ دعا بندہ رو کر رہا ہوتا ہے، تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعا ان کی اس جگہ، پکار ان کی اس جگہ، قول ان کا اس جگہ یہ ہوگا سبحانک اللہم، ہر وقت اللہ کے نغمے، سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، تو نے ہمیں احکام دیے، تیرے جیسا کوئی نہیں، اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کی ملاقات اس میں ہوگا سلام۔ ہر ایک کو جیسے ملاقات ہوگی نا، تو سارے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بچ گئے ہو جی۔ سلام کا کیا معنی؟
بچ گئے، سلامتی ہے۔ سب سے پہلی خوشی تو یہ ہوگی اچھا آپ بھی جنت میں ہیں، ماشاء اللہ جی۔ جیسے ہی کسی نیک نئے آدمی کو دیکھیں گے جنت میں، حالانکہ ہمارے شہر میں رہتا تھا، 3-4 سال اکٹھے رہے، پھر گم ہو گئے ایک دوسرے سے، جنت میں دیکھا تو کہیں گے سلامن آپ بھی بچ گئے، اور فرشتے بھی روزانہ کہیں گے سلامن، بچ گئے ہو، بچ گئے ہو۔ طبتم فادخلوها خالدین وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعو۔ اور اس لفظ کا پتہ اس وقت چلتا تھا جب آپ سفر میں گئے ہو نا، کسی عذاب والے علاقوں میں، تکلیف سیلاب والے علاقوں میں، کوئی بھی آدمی کے بارے میں خیر و خبر نہ ہو، بھائی ان کا پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، تو جیسے وہ سامنے نظر آتا تھا تو کہتے تھے الحمدللہ خیر خیریت سے بچے ہوئے ہیں نا جی۔ تو دیکھا یہ لفظ زبان پر بے ساختہ آ جاتا ہے، تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم، اور جب ان کی ملاقات ختم ہوگی، جانا تو ہے جانا تو بنتا ہے، اپنی جنت کو چھوڑنے کی چیز تو تھی نہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور پھر وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ الہ بننے والی ساری خوبیاں اللہ کے لیے، ہمیں اس بات پر کوئی تعجب نہیں تھا زمین پر بھی، جبکہ کافروں کو تو تعجب ہوتا تھا، لہذا اب بھی یہی کہہ رہے ہیں الہ بننے والی ساری خوبیاں رب العالمین کے لیے ہیں، اور شکر ہے ہمارے رب کا کہ ہم اب یہاں پر موجود ہیں۔ کیا مزے ہوں گے جی جنت میں۔ وما علینا الا البلاغ۔